یہ حکام کی کوتاہی تھی کہ ایک شخص بیعت کرنے کے لیے راضی ہے، مجمع عام میں کرنا چاہتا ہے، اور آپ نے اس کے لیے بیعت کا انتظام نہیں کیا، یہ آپ کی کوتاہی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ یہاں مکہ میں جتنے دن بھی قیام کیا ہے، کچھ نہیں ملتا کہ انہوں نے یہاں پر کسی سے کچھ کہا ہو کہ میں یزید کو اچھا نہیں سمجھتا، یزید زانی ہے یا شرابی ہے، یا میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، یا میرے جیسا آدمی اس آدمی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک لفظ بھی تاریخ کے اندر ثابت نہیں۔ اور بڑے بڑے مورخین نے سر جوڑ لیے کہ یہاں سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین اس وقت جب حاجی بیت اللہ کی طرف آ رہے تھے، مکہ کی طرف آ رہے تھے ذی الحج کے مہینے میں، سیدنا حسین کیا سوچ کر اور کیا پروگرام بنا کر یہاں سے نکلے تھے کہ کوفی بغاوت پر آمادہ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ماحول پیدا ہو جائے جو میرے والد گرامی کے زمانے میں تھا، کیوں نہ میں کوفہ جا کر ان کی اصلاح کروں۔ اللہ اکبر۔ مقصد کیا تھا؟ کوفہ جانا، اور کوفہ جا کر ان کوفیوں کی اصلاح کرنا کہ نہیں تم بغاوت نہ کرو، خلیفہ وقت کے خلاف نہ اٹھو۔ اس مقصد کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ اور کوئی صحابی اس وقت موجود نہیں تھا۔ لیکن حالات حاضرہ کا جائزہ لینے کے لیے پہلے اپنے بھائی چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا، لیکن کوفیوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ سیدنا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا۔ لیکن انہوں نے پیغام بھجوا دیا سیدنا حسین کو کہ حسین کوفہ آنے کی غلطی مت کیجیے گا، یہاں وفا نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو یزید نے جو اس وقت امیر المومنین تھا، کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ آپ ایک فوجی دستہ بھیجیں جو کہ سیدنا حسین کی حفاظت کرے، کہیں کوفی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ کیا تاریخ تھی اور کیا بنا دی گئی، کیا قصے اور کہانیاں گھڑ لیے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد جو سیدنا سعد بن ابی وقاص کے بیٹے تھے، ان کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کر دیا کہ جائیں اور جا کر بات کریں سیدنا حسین کوفہ کیوں آ رہے ہیں، کیا مقصد ہے، پتہ چلے اور ان کی حفاظت بھی کریں۔ وہ کوفی جو اس سارے فتنے کے کرتا دھرتا تھے، وہ اپنے خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور خیموں میں بیٹھ کر انہوں نے خفیہ میٹنگ کی کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو حسین کو کوفہ لے جا کر مارنا چاہتے تھے، لیکن یہ تو دمشق جا رہے ہیں، ہمارے خط 12,000 بوریاں بھری ہوئی ہیں، 12,000 خط، وہ ہمارے جرم کے عینی شاہد ہیں، دمشق چلے گئے تو یزید ہماری گردنیں اڑا دے گا، کیا کریں، ادھر اسلامی فوج کھڑی ہوئی ہے، اس کا محاصرہ ہے، بھاگ بھی نہیں سکتے، کیا کریں۔ ان بدبختوں نے ایک خوفناک منصوبہ بنایا کہ حسین نماز پڑھنے ہیں، اب جو کام کوفہ جا کے کرنے تھا وہیں کر دو۔ اس اسنا میں بھاگ دوڑ کے اندر، افراتفری کے اندر جو افراتفری مچے گی، ہمارے کچھ ساتھی بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، حسین کا یہیں پر کام تمام کر دو۔ سیدنا حسین نماز کے لیے سجدے میں گئے اور کوفیوں نے آپ پر اپنا حملہ کیا، سیدنا حسین کو اور اہل بیت کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ بہت برے طریقے سے خود بھی پھنس گئے اور ماننے والوں کو بھی پھنسا گئے۔ ہم نے نبی کے بعد امامت کو مانا، ایسے ہی ہے، امام کو منبر تخت ملے یا نہ ملے، امام امام ہے۔ یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے، موسیٰ جنگلوں میں پیغمبر تھا، اور فرعون تخت پہ بیٹھ کے بھی لعنتی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ لعنتی تخت پر بھی بیٹھ جائے وہ لعنتی ہی رہتا ہے۔ میں نے لعنتی کی بات کی ہے، اور میرا مجمع بہت بڑا لکھا ہے، انہیں پتا ہے کہ میں نے لعنتی ہی کی بات کی ہے۔ اب اگر فرعون کو بادشاہت مل گئی ہے تو پھر کیا کریں، اسے مان لیں؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ موسیٰ اگر سفروں میں ہے، جنگلوں میں ہے، نبی ہے۔ یوسف قید خانے میں نبی ہے۔ کہ اللہ کے عہدوں کو زمینی عہدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، زمین والوں کو ضرورت ہے کہ وہ جس کو اللہ نے عہدہ دیا ہے اسے عزت دیں، اسے زمین میں اقتدار دیں، اسے زمین میں حکومت دیں۔ یہ زمین والوں کا حق ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کو یہ تخت دیں گے تو وہ امام ہوں گے۔ امام میں اور خلیفہ میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ خلیفہ کی جب بیعت نہیں ہوتی تو گھر سے نکلتا ہے تو وہ عام مسلمان ہوتا ہے، عام انسان ہوتا ہے، کیونکہ ابھی بیعت ہی نہیں ہوئی۔ ممبر پہ آیا، لوگوں نے بیعت کرنی شروع کی تو وہ خلیفہ بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ٹائٹل اس نے نہیں بدلا، لوگوں نے بدلا، کیونکہ خلیفہ بنا ہے لوگوں کی بیعت سے، نہ لوگ بیعت کرتے نہ خلیفہ بنتا۔ گھر سے نکلا تھا تو ایک عام پبلک تھا، لوگوں نے بیعت کر دی، خلیفہ بن گیا۔ امام گھر سے نکلے تب بھی امام ہے، اکیلا مسجد میں نماز پڑھ کے واپس چلا جائے پھر امامت کی۔ ہاں، زمینی صورتحال بدلنے سے عزت اور عہدہ نہیں بدلتا۔
اب فقہ کس نے بتانی تھی؟ امام نے. ہم نے رسول اللہ کے بعد سلسلے کو ٹوٹنے نہیں دیا. رسول کے فوراً بعد ہم نے مولا علی کو مان لیا. مولا علی نے ہم تک فقہ پہنچا دی, مولا کے بعد مولا حسن نے پہنچا دی, اس کے بعد مولا حسین. ہر دور کا امام فقہ پہنچاتا گیا. ادھر فقہ کا کوئی بندوبست نہیں ہے, ادھر صرف بادشاہت ہے, خلافت, پہلا خلیفہ, دوسرا خلیفہ, تیسرا خلیفہ, چوتھا خلیفہ. بعد میں یاد آیا کہ ہمارے پاس تو امام ہے ہی نہیں. میں حقائق پڑھ رہا ہوں. اب آج اہل سنت کے جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں, حنفی ہیں, شافعی ہیں, حنبلی ہیں, مالکی ہیں, یہ سارے کے سارے اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں کہ جو ہمارا سب سے پرانا بزرگ ہے وہ ابو حنیفہ ہے. یہ سب سے پہلے آئے تھے. یہ جب آئے ہیں اس وقت تک حکومت پہنچتی پہنچتی چوتھے دور کو کراس کرتے ہوئے پانچویں دور کے قریب پہنچ گئی. 4 خلافتوں کا دور گزر گیا اور مسلمانوں کے پاس ابھی تک کوئی فقہ نہیں تھی. تم نے پہلا امام بنایا ابو حنیفہ کو. جب تک وہ امام نہیں بنے تھے تم کس کی فقہ پر عمل کرتے تھے؟ امام ہی کوئی نہیں تھا, کیونکہ پہلے امام تو وہی ہیں. جب وہ نہیں تھے کس کی فقہ تھی؟ اگر کسی کی فقہ تھی تو پھر لے کے آئے کہ اس کے نام سے وہ فقہ ہو. فقہ ابو بکر صدیق, فقہ عمر فاروق نہیں. خلافت ابو بکر, خلافت عمر, خلافت عثمان, خلافت معاویہ. خلافتیں ہیں, امامت نہیں. اب رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین. سنیں, انہوں نے کہا نہیں وہ 12 امام نہیں 12 خلیفہ. ٹھیک ہے بناؤ. بناتے گئے. پہلی 3 خلافتوں کا دور, مولا علی کا دور, حاکم شام آ گیا, مروان آ گیا, مروان کے 4 بیٹے آ گئے, اب عباسی بادشاہ آ گئے. چلتے یہ خلافتیں آتی پھیلتی چلی گئی. رسول نے کہا تھا کہ 12 پہ تعداد رک جائے گی. ہم نے پہلے کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, چوتھے کے بعد ہم 11 تک پہنچے. 12واں غیبت میں چلا گیا. ہم نے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا. ہم انتظار کر رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک وہ ظہور نہیں فرمائیں گے. آپ نے امامت والی لائن نہیں اڈاپٹ کی, آپ نے کہا ہم خلافت والی لائن پہ چلیں گے. آپ چلتے گئے مختلف بادشاہوں کو خلیفہ بناتے آخر تک آپ پہنچ گئے. آپ کے ذہن میں اب کیا کریں؟ اب آپ نے اتنا ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا کہ آپ کے پاس اب اپنا امام تو تھا کوئی نہیں. آپ نے بھی کہنا شروع کر دیا امام مہدی. اچھا امام علی نہیں کہا. پہلی کا چاند باریک ہوتا ہے, کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نہیں آتا, لیکن جب 14ویں کا آئے نا, علی امامت کا پہلی کا چاند ہے, میرا مہدی 14ویں کا چاند ہے. امام علی نہیں کہا. اچھا یہ تمام جگہوں پہ جان بوجھ کے مولا علی کو امام نہیں کہا, حضرت علی امام لفظ آیا ہی نہیں. جب دیکھا نا کدھر خلافت میں یزید آ گیا, امام حسین کہو, حضرت حسین. مرضی میں تھوڑے تھوڑے امام کیوں؟ مولا علی کو امام کہا نہیں, جب دیکھا ادھر خلافت میں یزید آ گیا ساتھ ہی نکل کے نہیں امام حسین. اب کہو نا خلیفہ یزید. اب خلافت کی لائن سے نکل کے امامت پہ کیوں آ رہے ہو؟ نہیں ہم بھی یزید کو نہیں مانتے. تو کیا کہے گا تو زبان سے نہیں مانتا, تیرا مذہب اسے منوا رہا ہے. اب یزید خلافت میں ایک ایسا بدنما دبا تھا جسے آج بھی مسلمان اپنے کھاتے میں لے ہی نہیں رہے. یہی وجہ ہے کہ پورا سال چھوڑ کے جو ہی محرم آتا ہے ساتھ ہی کہتے ہیں ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں. ہم سبیل لگاتے ہیں, ہم حلیم کی دیگ دیتے ہیں, ہم 8 محرم کو نیاز بانٹتے ہیں. اب امام حسین کے کیمپ میں آنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ اب یزید برداشت نہیں ہو رہا. اب امامت کے کیمپ میں آنے کی کوشش نہیں اب ہم امام حسین کو مانیں گے, ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں, ہم بھی امام حسین کو مانتے ہیں. اتنی آسانی سے حسین ہم نے بھی نہیں دینا. اتنی آسانی سے ہم آپ کو حسین نہیں دیں گے. ہم نے کوئی حسین آسانی سے لیا؟ ہم آسانی سے حسین نہیں دیں گے کہ آپ آج اور آ کے ہم بھی حسین کو مانتے. اب آپ نے حسین کو نہیں. حسین ایک نظام کا نمائندہ ہے, یزید بھی ایک نظام کا نمائندہ ہے. حسین اپنی مرضی سے امام نہیں بنے, اسی نظام کے تحت امام بنے. سطر اگلی بڑی مشکل ہے, کم کلیجوں سے نیچے اترے گی. یزید بھی مرضی سے خلیفہ نہیں بنا. زبردستی آگے بیٹھ گیا نہیں.
کس نے بنایا تھا؟ ہاں وہ اس کے باپ اس کے لیے وصیت کر کے گئے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، باپ وصیت کر کے گئے تھے۔ باپ کو کس نے بنایا تھا؟ اس کے لیے تیسرے خلیفہ نے سفارش کی تھی۔ تیسرا خلیفہ کس نے بنایا تھا؟ وہ جی ان کے لیے دوسرے خلیفہ کمیٹی بنا گئے تھے۔ دوسرا کس نے بنایا تھا؟ اس کے لیے پہلا وصیت کر کے چلا گیا تھا۔ پہلا کس نے بنایا تھا؟ وہ جی سقیفے میں مسلمانوں نے بنایا تھا۔ پھر مان جا یزید سقیفے کی پیداوار ہے۔ اب آؤ ادھر آؤ، امامت کی طرف آؤ۔ تم نے حسین کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ حسن نے کہا تھا کہ میرا بھائی امام ہے۔ حسن کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ علی نے کہا تھا میرا بیٹا امام ہے۔ علی کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ نبی نے غدیر میں کہا تھا علی امام۔ یہ ہے سیدہ کی تحریک۔ یہ ہے سیدہ کی تحریک۔ سقیفہ کی سازش کو بے نقاب کیا۔ یقین کرو اگر سیدہ یوں کھل کے سامنے نہ آتی، آج تک سقیفہ کی خلافت جنگ جمل اور جنگ صفین کی طرح اجتہادی مسئلہ بن جاتی، اجتہادی مسئلہ بن جاتی۔ ہاں بس ٹھیک ہے اجتہاد ہو گیا تھا، نہیں، سیدہ مخالفت میں آ گئی۔ سب سے پہلی مخالفت نبی کی بیٹی نے کی۔ ہمیں کہتے انہیں مان جو، مان جو، مان جو، کیسے مانے؟ زہرا نے مخالفت کی ہے، بھئی کیسے تسلیم کر جائے؟ نبی کی بیٹی مخالفت کر رہی ہے، وہ وصیت کر کے جا رہی ہے، کیا میں ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتی؟ میں ان کے لیے بد دعا کروں گی؟ ہم انہیں کیسے تسلیم کر لیں؟ لہٰذا سیدہ نے اس بہت بڑی سازش کو بے نقاب کیا۔ غدیر محفوظ ہو گیا، سقیفہ بدنام ہو گیا، بدنام کر دیا نبی کی بیٹی نے اپنی تحریک کے ساتھ۔ اب جب یہ اسلام دو نظام کے تحت چل رہا ہے، ادھر خلافت چل رہی ہے، ادھر امامت چل رہی ہے، خلافت والے اپنی خلافتیں بانٹتے 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 پہنچتے پہنچتے آپس میں جھگڑے، آپس میں اختلافات، امامت مطمئن ہو کے چل رہی ہے۔ خلیفہ کے بیٹوں میں جھگڑا ہوا ہے، میرے پاس اب وقت نہیں رہا، بھائی نے بھائی قتل کیا ہے، بیٹے نے باپ کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں دی ہیں۔ جاؤ جا کے پڑھو عباسی اور اموی بادشاہوں کی اولادوں کا کردار، وہ کیا کیا کرتے رہے۔ وہاں حکومتوں کی لڑائی اور جھگڑے ہوئے۔ امام کے جانے کے بعد کسی امام کے 11 بیٹے، 13 بیٹے، 9 بیٹے، 8 بیٹے، کوئی جھگڑا نہیں۔ انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں بنانا، اللہ طے کرے گا اور جو ہوگا وہ اگلا امام۔ خلافت کے گھر جھگڑا رہا، امامت کے گھر جھگڑا نہیں۔ امام مطمئن رہے، انہیں پتا تھا امام کے بیٹوں نے اختلاف نہیں کیا امامت میں کہ مجھے امام بناؤ میں امام بنوں گا، نہیں، وہ مطمئن ہے۔ وہ کس لیے مطمئن؟ انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا۔ جب امام کے بیٹے مل کے امام نہیں بناتے، سر نہ ہلانا، زبان سے بولنا، جب امام کے بیٹے مرضی سے امام نہیں بناتے تو غلام کے بیٹے مرضی سے امام کیسے بناتے؟ یزید سقیفہ کی تحریک کا ایک مرکزی کردار ہے۔ سقیفہ کا تراشا ہوا مجسمہ یزید ہے، اور غدیر نے جسے سخنور کیا وہ حسین بنا۔ خلافت کی عمر اتنی تھوڑی تھی کہ خلافت کو چھٹے نمبر پہ آ کے یزید جیسی بیماری لگ گئی۔ غدیر کی عمر اتنی طویل تھی، اس پر 30 نمبر پہ آ کے حسین جیسا پھول کھل گیا۔ اب یزید حسین سے بیعت نہیں مانگ رہا تھا، سقیفہ پھر غدیر سے بیعت مانگ رہا۔ حسین کربلا میں آئے، لشکر نہیں ٹکرا رہے، دو نظام آپس میں ٹکرا رہے۔ غدیر نے سقیفہ کی حکومتوں کا بت ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ امامت چلتی 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 12ویں پہ آ کے رک گئی، اور خلافت اپنی ہی گلیوں میں کہیں گم ہو گئی۔ 53 اسلامی ملک ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ اولی الامر کون ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ اولی الامر کون؟ وقت کا بادشاہ۔ تو اسلامی ممالک تو اسلامی کنٹریز تو بہت زیادہ ہیں، کس ملک کا بادشاہ اولی الامر ہے؟
حضرت محمد بن سلیمان اولی الامر ہیں یا حضرت شہباز شریف اولی الامر ہیں